گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ماہ شعبان المعظم کے آتے ہی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شیڈیول ہے، جو روٹین ہے، وہ یکسر تبدیل ہو جاتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وارن کرتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ موٹیویٹ، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ دلاتے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے اکثر لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے۔ یہ پیشگی اعمال اس بات کی متقاضی ہے کہ اعمال کی پیشی کا خوف باقی دنوں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن اس میں یہ خوف پہلے سے زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔ کردار کی مثبت تبدیلی اور اعمال کی پیشگی کا خوف، اس کے لیے شریعہ نے جو لفظ استعمال کیا اسے کہتے ہیں محاسبہ نفس، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ، اپنے لیے تدابیر کا اختیار کرنا۔ اس لیے ہم آج اس پہلو پر تھوڑا کلام کریں گے۔ سب سے پہلے محاسبہ کا جو لفظ ہے اسے اگر دیکھا جائے تو اردو زبان بھی محاسبہ پر جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے حساب کرنا اور حساب لینا۔ مختلف اعمال کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد ان میں نیکی اور بدی اور کمی اور پیشی کے بارے میں اپنی ذات میں غور و فکر کرنا اور بہتری کی تدابیر اختیار کرنا، یہ محاسبہ نفس کہلاتا ہے۔ جو فلسفہ کی تھیری ہیں، اس کے جو ایکسپرٹی ہیں وہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ہے، اور ان کی مشہور کتاب احیاء العلوم ہے، جس کے بارے میں ابن عربی اس کتاب کا مطالعہ حرم مکہ میں کیا کرتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ اگر علوم سارے کے سارے اگر بالفرض مٹ بھی جائیں تو یہ کہ ایک کتاب اتنی میرے لیے کافی ہے کہ میں دوبارہ سارے علوم کو ان کی شکل دے سکتا ہوں۔ احیاء العلوم کا معنی یہ نا، علوم کو زندہ کرنے والی کتاب۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اعمال کی کثرت اور مقدار کی معرفت میں زیادتی اور کمی کے اعتبار سے جو غور و فکر کیا جاتا ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ ہم ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس میں تقریباً ہر معاملہ ہمارا وہ حساب سے کیا جاتا ہے، اور حساب کتاب کے بغیر زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ جیسے مادی اور ظاہری معاملات میں حساب جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اسی طرح معنوی اور روحانی اور عبادات کے معاملات میں حساب لینا انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اسی کو شریعہ محاسبہ شریعہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو جانچنا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہے، اسلام کے جس دائرے میں میں رہتا ہوں، مسلمان کا جو لیبل میرے پاس ہے، تو میں اسلام کے قریب ہوں یا اسلام سے دور ہوں، اور عقائد اسلامیہ اور ارکان اسلامیہ کی عمل کے اعتبار سے میں کس مقام پر کھڑا ہوں، یعنی میرا سٹیٹس کیا ہے، اس کو جانچنے کا نام محاسبہ ہوتا ہے۔ محاسبہ نفس کی اہمیت کو سورہ حشر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ آیا یہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور غور و فکر کرو اور تدبر کرو، ما قدمت لغد کل کے لیے انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ولتنظر غور و فکر کرو، تدبر کرو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنا محاسبہ کرو، جائزہ لے لو، ریویو کر لو اپنا کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بیچا ہے۔ واتقوا اللہ، اور بھیجنے کے بعد بھی، یہ محاسبہ کرنے کے بعد بھی، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ
کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فانساہم اللہ فانساہم انفسہم، تو جنہوں نے اللہ کو بلایا انہوں نے اللہ کو نہیں بلایا، انہوں نے اپنے آپ کو ہی بلا دیا۔ تو یہ آیت مبارکہ سورہ حشر کی یہ محاسبہ نفس کی جو ہے وہ دعوت دیتی ہے، اور اس میں چند پہلو اور طلب ہیں، ہم اس کی تفصیلات میں زیادہ چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں خطاب کس کو ہے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا، آیا پتہ چلا خطاب کسی اور کو نہیں، ہم سب کو ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ تو جب ایمان والے لفظ کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے تو یہ مفسرین کہتے ہیں اس بات کا سائن ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے کہ جو آگے بات آ رہی ہے وہ ٹو مچ امپورٹنٹ، بہت اہم بات ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی توجہ والی گل ہے، جس کی طرف پورے کان لگا کے اماتن گوش ہو کے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، ایمان والوں۔ اب اس کے بعد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پہلے آیا، پھر آیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے یہ کہ اپنا محاسبہ کریں کہ آگے کیا بھیجا ہے، پھر ساتھ یہ آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ پتہ چلا محاسبہ کرنے سے پہلے بھی اللہ کا خوف ضروری ہے، محاسبے کے بعد بھی اللہ کا خوف، یعنی خوف الہی کو یعنی مقدم کیا گیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ دیکھیے جس بندے کو خدا کا خوف نہ ہو اسے پھر کسی کا خوف، ہمارے اندر اس وقت میں ہوں یا آپ سب سے زیادہ کمیوں میں سے ایک بڑی کمی یہ ہے کہ خدا کا خوف۔ وہ پہلے سیانے جب کوئی کسی کی بات نہیں مانتا تھا نا، ایک بات پر بڑا مان ہوتا تھا، یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے یہ یقیناً یہ جملہ بولتے ہوگے، جب کوئی بچہ زیادہ بگڑ جاتا تھا، بات نہیں مانتا، کہنے نے اچھا کسے دا خوف نہیں کرنا تے اللہ دا ہی خوف کرنا ہے۔ اب تو یہ جملہ بھی معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے، چونکہ خدا خوفی بھی اب نہیں رہی، اور ہم ظالم کے بارے میں جو جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں اس کے اندر خدا خوفی نہیں رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا خوفی، اللہ کا خوف جو ہے یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اپنے محاسبے سے قبل بھی اور بعد بھی اللہ کا خوف ہونا۔ پھر وَلْتَنْظُرْ، محاسبہ ضروری ہے، اپنا جائزہ ضروری ہے۔ وہ بہت خوبصورت اردو ادبا نے بات کی کہ ہمیں اپنا پتہ ہونا چاہیے، لیکن بات یہ ہے ہمیں سب کا پتہ ہے اور اپنا پتہ نہیں ہے۔ اپنا پتہ، اپنے آپ کو جانچنا، اپنی پڑتال، اپنا سٹیٹس دیکھنا، ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اس پہلو کو دیکھنا۔ اور پھر وَلْتَنْظُرْ، کیا دیکھنا کیا ہے، کس اعتبار سے کہ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہم جس دنیا کے باسی ہیں بحیثیت مسلمان جتنا اچھا فیصلہ، ججمنٹ اپنی ذات کے بارے میں میں اور آپ کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ سب کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میرا کیا لیول ہے اور میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، میرے اعمال کی حیثیت کیا ہے، حتیٰ کہ میرے دل کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں انہیں میں ہی جانتا ہوں، آپ تو نہیں جان سکتے، اور آپ کے اندر جو چل رہی ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہوئے میں یہ عمل کس لیے کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، شہرت ہے، کیا ہے، ساری چیزیں میرے اندر آسانی سے مجھے فیصلہ کرنے کی طرف آمادہ کر سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے تو سمجھ لو وہ کام جسے کرتے ہوئے تمہیں خوشی ہو جائے اور امید رہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا تو یہی نیکی، اللہ کی رضا کے لیے خالص۔ تو اس میں مسلمان کا یہ اعزاز ہے کہ جتنا اچھا یہ فیصلہ کر سکتا ہے اتنا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ مسلمان کے جو گولز ہے اس میں صرف دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کی گولز کے اندر دنیا بھی شامل ہوتی ہے اور آخرت بھی شامل ہوتی ہے۔ میں اور آپ جب بھی کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ میری صرف دنیا بہتر کرے گا یا آخرت بھی بہتر کرے گا، اور بہت ساری مرتبہ ایسے ہوگا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا بہتر ہو سکتی ہے لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ مومن ایسا کام دنیا کے لیے کرتا ہو، لاکھوں اربوں روپیہ کسی کے سامنے پڑا ہو، ہے وہ مومن، حرام کا سارا مال ہے،
اسے پتہ ہے میں لوں گا، امیر ہو جاؤں گا، ملٹی ملینئرز میں میرا شمار ہو جائے گا، لیکن دیکھتا ہے آخرت کی طرف، آخرت تباہ ہو جائے گی، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے صوفیہ نے کہا سے نو ٹو کرپشن موٹو ہے اسلام کا۔ اسلام کرپٹ نہیں ہونے دیتا، وہ کرپشن فری تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک خصوصیت ہے اسلام کے اندر۔ تو مسلمان جب بھی اپنا محاسبہ کرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، تو انہیں اختیار کرنے سے پہلے دنیا بھی دیکھتا ہے اور آخرت بھی دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، یہی قرآن نے درس دیا کہ دیکھو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر جان یہ غور و فکر کرے مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ غد کے لیے، کل کے لیے کیا کیا۔ تو کل سے کیا مراد ہے؟ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے۔ پھر دوسرا پہلو یہ ذکر کیا گیا کہ تقوی کے ذریعے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، تقوی کے ذریعے کے سائے میں زندگی گزارے اور محاسبہ کے ذریعے اپنا یہ جائزہ لے، جانچے کہ کائناتی حکومت کا جو امپیریل بینک ہے اس کے اندر میں نے کتنا خزانہ جمع کر لیا ہوا ہے۔ آج انسان اپنے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے کہاں رکھتا ہے؟ بینک کے اندر۔ اگرچہ بینک کا مفہوم اکنامک کے اعتبار سے انتہائی غلط ہے، کہ بینک کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو امیر آدمی کا سرمایہ تھوڑے سود پہ لیتا ہے اور غریب کو زیادہ سود پہ دیتا ہے، اور جو درمیان میں سے سود کمی زیادتی کا نفع لیتا ہے وہ اسے اپنے لیے سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ اگرچہ یہ کالم کی پوائنٹ آف ویو سے یہ انتہائی خطرناک ہے ایک مسلمان کے لیے۔ ہم خدائی کائنات پروردگار کا جو امپیریل بینک ہے، وہاں معاملات بالکل مختلف ہے۔ وہاں کیا سٹور کیا جاتا ہے؟ یہاں تو مال سٹور ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ثواب کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں میرا کتنا اجر ہے، میرے کتنا خالصتاً میں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد بھی کر دیا ہے کہ نہیں، میرا اس کے بارے میں یقین بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس سپردگی میں وہ اپنے اعمال کے اندر پیورٹی لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمارے بزرگ تھے، ان سے میں نے کسی نے پوچھا کہ آپ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ اسم اعظم وہی ہوتا ہے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہی اسم اعظم ہے، کہ جو کام کرو اسے اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ تمہارے لیے اسم اعظم ہے۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ جب کرتے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خدمت خلق ہے، معمولات ہے، تو ان کے اندر مجھے آپ کو آسانی سے دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ خدائی بینک کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ وہ افلاس تو لے کے آ سکتے ہیں لیکن مجھے کل کے دن میں کامیاب نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب انسان اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میرے کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا نہیں ہے، تو دو ہی صورتیں، یا ہوں گے پھر بھی اللہ کا خوف، پتہ نہیں اس کی شان ہے کہ نہیں ہے، اور نہیں ہے تو نا امیدی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اور یہ اسپرچولیزم کی ایکسپرٹی جو روحانیت کے پیشوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا دستور ہے، من خاف من شیء ہرب منہ، جو بندہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے بھاگ جاتا ہے، دور رہتا ہے، قریب نہیں آتا۔ لیکن رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو اپنا رشتہ رکھا ہوا وہ بھاگنے والا رکھا ہی نہیں ہوا۔ فرمایا من حرب من اللہ حرب الیہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، من خاف من اللہ حرب الیہ، وہ اللہ کی طرف بھاگ جاتا ہے، اللہ سے دور نہیں نکلتا۔ انہیں دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں اس سے دور جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرو تو دور نہیں قریب آنا۔ اسی قرابت کے لیے ہمیں بونس نائٹ بھی ملی ہوئی ہے، انہی بونس نائٹ میں سے ایک رات وہ شب بارات بھی ہے۔ تو شب بارات کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کی رات۔ کس چیز کی آزادی؟ کہ اگر میرے نامہ اعمال کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال تمہارے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تو جب یہ اعمال پیش کیے جانے سے پہلے ہی میں اپنا جائزہ لے لوں کہ یہ اس قابل نہیں ہے، تو خوف خدا مجھ پر طاری ہوگا، تو پھر میں اس پر تائب ہوگا، رجوع کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں،
میں آنے کی کوشش کروں گا اور کہوں گا کہ کسی طرح میری معافی ہو جائے. تو جب یہ معافی کی کیفیات پیدا ہوں گی تو قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. اور یہ دوڑنا ایسا ہے کہ عموماً یہ ہے مجرم کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو مجرم بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جب مجرموں کو گرفتار کرتی ہے تو مجرم رحمت الہی کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. اس کی کیفیات بالکل اس سے مختلف ہوتی. اقبال نے اس پہلو کو ذکر کیا. اقبال کہتے ہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ میں اتنا پرادندہ بھی ہو گیا، لیکن اب جب میں آیا ہوں تو اب میری کیفیت یہ ہے ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین ریاض میں. آج جی چاہتا ہے سر رکھ لوں تو پھر اٹھاؤں نہیں. اور پھر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، میرے آپ کے دل کی ترجمانی کی. کہنے لگے نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اس وجہ سے کہ تیری طرف سے صدا آ رہی. تیرے محبوب نے ہمیں یہ بیان فرما دیا ہے کہ یوں کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے. ہم معافی چاہنے کے لیے آ گئے ہیں، تو ہمیں معافی عطا فرما ہے. تو یہ وہ خوبصورت سینیریو ہے کہ جس سینیریو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو لانا ہے اور لانے کے بعد اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنی کیفیات کا ادراک کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اور ہمیں وہاں کیا کرنا ہے. اور یہی بندہ سیانہ ہوتا ہے. عموماً ہماری معاشرتی انداز میں ہم سیانہ اسے سمجھتے ہیں کہ جو بندہ صحیح کاروباری آدمی ہو وہ کہتے ہیں بڑا سیانہ ہو گیا. بچہ کو جعلی نوٹ چلائے تو کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہو گیا. اور مطلب باتیں زیادہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں سیانہ ہو گیا ہے. نہیں، شریعہ اسے سیانہ نہیں کہتی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شداد بن اوس حاضر تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا القیس من دان نفسا، فرمایا سیانہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جانچ لیا، اپنی ذات کے بارے میں اس نے ادراک حاصل کر لیا. اسی کو اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرادے سے. جینے کا سلیقہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنا لیول دیکھ، سٹینڈرڈ دیکھ، سٹیٹس دیکھ، کہاں ہے، کس مقام پہ کھڑا ہے. قرب الہی کا جو سفر تیری زندگی کا تھا اس سفر میں تو اپنے مقام پہ جمع ہوا ہے، زوال کی طرف ہے، یہ ترقی کر رہا ہے. تو یہ پہلو دیکھو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسا، سیانہ وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. اور پھر فرمایا وعمل لما بعد الموت، اور وہ عمل کرتا ہے اپنے مرنے کے بعد کے لیے. سیانہ وہ ہے جو صرف دنیا کے لیے عمل نہیں کرتا، وہ آخرت کے لیے بھی عمل کرتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بندہ اپنا فیوچر سیکیور کر لے اسے سیانہ کہا جاتا ہے. شریعہ کہتا ہے جو اپنی آخرت سیکیور کر لے وہی سیانہ ہوتا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو کچھ اعمال ایسے کرنے چاہیے، بلکہ سبھی ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری آخرت محفوظ اور سیکیور ہو جائے. اور آخرت کب سیکیور ہوگی؟ اگر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں تو ہمارے والدین نے دین کی بنیادوں کو ہمارے اندر مضبوط کر کے اپنی آخرت کو سیکیور کیا، تو مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کو دینی مضبوطی دے کے اپنی آخرت کو سیکیور کرنا ہے. اس طرح کے بوٹے لگا لینے چاہیے کہ بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی نیکی نہ جائے. یہ دنیا میں ایک درخت بندہ لگاتا ہے، بندہ چلا جائے، درخت چھاؤں دیتا ہے، درخت ٹھنڈک دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، اور اگر کوئی پتھر بھی مارے تو جواب میں پھل ہی دیتا ہے. تو یہ درخت کا کام ہے. تو اگر ہم اس طرح کا کوئی اچھی نسل کا بوٹا لگا دیں تو پھر کیا بات ہوگی. بندہ چلا جائے اور اس کا لگایا ہوا بوٹا اولاد ایسی ہو کہ اس کے سائے میں جو بھی آئے تو اسے وہ سایہ فراہم کرے، اسے کوئی پتھر بھی مارے تو وہ اسے جواب میں اپنا پھل دے. خود وہ دھوپ میں جلتا رہے لیکن اپنے سائے میں پنپنے والوں کو وہ کسی بھی طرح سے اس دھوپ کی جلن نہ محسوس ہونے دے. تو مجھے اور آپ کو اس پہلو کی طرف ضرور توجہ کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں اور آپ اپنی اولاد کہ یہ جو نیکی ہے یا وہ اپنی اولاد کو یہ جو چلے سایہ دار بنانا ہے وہ بنا بھی پا رہے ہیں کہ نہیں بنا پا رہے. اگر ہم نے نہ بنایا ہم تو جلیں گے، ہمارا مستقبل بھی جل جائے گا. اور اسی مستقبل کو جلانے کے لیے کفر پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے جوبن کے ساتھ ہمارے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور وہ کسی نہ کسی انداز سے ہمارے شجر سایہ دار سے
اور گھنے درختوں کی وہ چھاؤں کو اور ان کے پھلوں کو سلب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پھل وہ اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و ختم نبوت۔ اس رات میں مجھے اور آپ کو یہ بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو فیوچر سیکیور ہونا ہے آخرت کے اعتبار سے، وہ ہم نے کتنا کچھ سیکیور کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے رشتے کی مضبوطی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ ہماری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ عموماً جو صوفیان بعض نے اس پہلو پر بھی کلام کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ اپنا محاسبہ چھوڑ دیتے ہیں، جس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ سارے بزنس سے ریلیٹڈ اکثریت لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں اگر کوئی فیکٹری، مل یا کوئی فرم یا کوئی سوسائٹی اپنا آڈٹ نہ کرتی ہو، حساب کتاب نہ لگاتی ہو، تو اسے کیا پتا میں نقصان میں ہوں یا بڑھوتری میں ہوں؟ ہوتی ویسے وہ نقصان میں ہی، جس کو حساب نہ آتا ہو وہ تو نقصان میں جاتا ہے۔ تو کہا جس سے اپنی زندگی کا آخرت کے اعتبار سے حساب نہ کرنا آئے، بتائیں وہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ قوم میں دینی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو، زوال کا شکار دو ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ جو انہوں نے لکھی کہ یہ دو کلاسز بنتی ہیں، ایک کلاس ہے illiterate ہے، ان ایجوکیٹڈ پرسنز ہے، ان ایجوکیٹڈ کلاس ہے، وہ جاہل ہے۔ اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جاہل لوگ وہ صرف خواہشات پالتے ہیں اور مسائل کے حل کی خواہش ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لیے عملی سٹیپ نہیں لے پاتے۔ ریزنگ سلوگن، نعرے شعرے اسی میں بڑے لا لیتے ہیں، لیکن عملی میدان میں جب آنے کی باری آئے تو پھر ساری رات بھی بیٹھتے کہتے صبح فجر پڑھیں گے، ہاں جی پڑھیں گے، لیکن جب صبح فجر کی نماز ہوتی ہے تو گنتی کے وہی افراد ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ خوف خدا کی اس کیفیت کو اور وہ جو علم ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، اس علم کو یعنی ان ایجوکیٹڈ، مطلب اس علم کو اس حد تک حاصل ہی نہیں کر پائے، تو لہٰذا کامیابی کی خواہش تو ہے لیکن اس کامیابی تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن۔ دوسرا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انٹرسٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے، اب اس کے نزدیک سپریم وہ ان کی اپنی خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق امینڈمنٹ کرتے ہیں، ترمیمیں کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں یہ مسئلہ بھی گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ ہم دین کو سب تک قبول کرتے ہیں جہاں ہمارے مفاد اور خواہش پر زد نہیں آتا۔ ہم اس وقت بڑے مفتی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے کام سخت، مولوی کون ہوتا ہے کام سخت کرنے والا؟ دین میں تو کوئی سختی نہیں، لیکن یہ سارا کچھ تو دین نے خود بیان کیا، چونکہ وہ قرآن کو ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا، اسلام کو بات نہیں کر سکتا، مولانا کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ اس پہلو پر توجہ دیجئے، یہ طبقاتی تقسیم انتہائی خطرناک ہے کہ وہ طبقاتی تقسیم اپنے مفادات کے مطابق دین میں تبدیلی چاہتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مگر مطالعہ کریں تو عیسائیت اور یہودیت کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ بنا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنایا، اپنے دین کے مطابق امینڈمنٹ کرتے۔ آج چونکہ یہ ہماری فطرت کا ایک حصہ بن گیا ہوا ہے، قانون موجود ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا بندہ آتا ہے تو وہ اس قانون میں ترمیم کرتا ہے، پھر آتا ہے پھر ترمیم، پھر مقننہ ترمیم، امینڈمنٹ امینڈمنٹ امینڈمنٹ، دھڑا دھڑ ہو رہی ہوتی۔ کوئی پوچھے کیا ہوا؟ قانون تو وہی ہے، اب تبدیلی کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم ہمارا مفاد بدل گیا ہے، جیسا مفاد ویسی لیکن دین میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دین میں بھی ایسی تبدیلیوں کے خواہاں ہوتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینی ترقی نہیں ہوتی، انسان پن اپ نہیں پڑتا، اور یہ دونوں چیزیں انسان میں تبھی پیدا ہوں گی جب میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں گے۔ اس رات میں، آنے والی رات کو نہ تو یہ سمجھ کے ضائع کر دینا ہے کہ کفر کی سازش ہے، ان کو محاسبے کی طرف آنے ہی نہ دو، وہ کہتے ہیں یہ فضول کام ہے، یہ تو کوئی بدعت ہوگی، نہ جانے کیا ہوگی، ان کو دور کر دو۔ بالکل ایسے مقمصے میں بھی نہیں پڑنا۔ اور اس رات کو دوسرا اینگل کیا ہے کہ اگر یہ آنا ہی چاہتے تو ان کے ہاتھ میں ایسی چیزیں پٹاخے اور نہ جانے کیا کیا دے دو کہ یہ ویسے ہی دین کو کسی اور رنگ میں لے جائے، اپنی خواہشات کا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیں۔ نہیں، یہ رات محاسبہ کی رات ہے۔ دیکھیے ہم ان ایجوکیٹڈ کلاس سے ہیں یا انٹرسٹڈ کلاس سے ہیں، ہمارا اپنا سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور اس محاسبے کے اعتبار سے اپنا جائزہ لے کے انسان کو ریویو کرنا چاہیے، واپسی آنا چاہیے، علم کو حاصل کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ بھی ارادہ کرنا چاہیے کہ اپنی خواہش پر کبھی بھی دین کو قربان نہیں کرنا۔
بلکہ جہاں دین کی بات آ جائے گی تو پھر میں ترجیح دین کو ہی دوں گا۔ یاد رکھیے، اگر میں نے اور آپ نے آج دین کو ترجیح دی تو پھر انشاءاللہ میری اور آپ کی اولاد بھی دین ہی کو ترجیح دے گی، اور اگر میں نے اور آپ نے آج دین کو ترجیح نہ دی تو ہماری اولاد چونکہ ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم نے جب اپنا محاسبہ نہ کیا تو سمجھ لیجئے دنیا بھی ہماری خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اب کچھ چیزیں جن کا تعلق خاص ایکٹیویٹی بیسس پر ہے اور ہم اس کی طرف جانا چاہیں گے کہ یہ جو راتیں آتی ہیں، بونس نائٹس ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایک تو کلیئرٹی بالکل ہونی چاہیے کہ یہ عام ہے، خاص ہے، جو کچھ بھی ہے، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، مجھے اس خصوصی انعام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلا لینا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ راتیں وہ ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہبر منزل ہی نہیں ہے، کہ یہاں رحمت الہی گناہگاروں کو تلاش کرتی ہے۔ کیفیات کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب، کہ رب تعالیٰ اس رات میں اپنی خاص رحمتوں، انوار و تجلیات اور عطاؤں کا نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو بخشش کا فرمانا ادا ہوتا ہے۔ اب یہ بنو کلب، یہ جب اس طرح کی تمثیل دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان لمیٹڈ، جسے کون نہیں کیا جا سکتا کہ جو آئے گا اسے بخشش کا فرمانا ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا محاسبہ جمیع اعمال میں کرے کہ میں کمرشلزم کے لیے نہیں آ رہا۔ مطلب آپ ہمارے معمولات یہ ہے کہ ہماری توبہ بھی کمرشلزم کا شکار ہو چکی ہے۔ ہم نے ایک میسج کرنا ہے تو میسج کرنے کے بعد ہم نے کہہ دینا جو ساری شب برات آ رہی ہے تو میں سب سے معافی مانگتا ہوں تو مجھے سارے جو ہے وہ معاف کر دیں۔ تو ویسے اگر ایسا کوئی میسج آئے تو مجھے اور آپ کو بھی یہ کر لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، چونکہ معاف کرنا یہ چھوٹے لوگوں کا نہیں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ ہر بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ وہ صوفیاء نے اس پہلو پر بھی لکھا کہ کوئی اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو کہ وہ دیکھے کہ کیا بھی لوگوں کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا یہ دو پہلو کہ یا تو ہمارا کسی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، اگر تعلق ہے تو پھر بھی لڑائی نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی لڑائی، ایک ہی صورت باقی بچتی ہے، وہ معافی کی صورت۔ ثانیاً کہ یہ پہلو ضرور دیکھنا ہے کہ صرف یہ کمرشل معافی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں جس کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہوں اس تعلق میں یا تو وہ حقوق اللہ سے ہے، مین ٹو گاڈ ریلیشن شپس ہے، یا مین ٹو مین ہے، بندے کے ساتھ ہے یا اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہے تو پھر بھی گر گرائے، اور اگر بندے کے ساتھ ہے تو دو صورتیں ہیں، وہ ایسا کوئی خاص حق تھا جس کی تلافی کرنا ضروری ہے، قرض ہے دینا ضروری ہے، حق مارا ہوا ہے دینا ضروری ہے، خصوصاً یہ جو قریبی رشتے ہیں، بھائی کا حق مان لیا، بہن کا حق مان لیا، باپ کے ساتھ زیادتی اور نافرمانی کر لی تو فوراً پلٹے اور جا کے اس کی تلافی تبھی ہوگی کہ ان کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حدیث طیبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش عطا فرماتا ہے، لیکن یہ چند لوگ ایسے ہیں، یہ ایکٹیویٹی بیسز ہے جن پر میں نے اور آپ نے اپنے عمل کی بنیاد رکھنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ چند ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ ان میں سے پہلا کہ جو امت کی کثرت سچے نظریات کو چھوڑ کر غلط نظریات کو اپنا لیتا ہے۔ میرا آپ کا نظریہ اللہ کی توحید کے بارے میں نو کمپرومائز، ناموس رسالت کے بارے میں نو کمپرومائز، ختم نبوت کے بارے میں نو کمپرومائز۔ یہ سو سینسیٹیو پوائنٹ ہے۔ کفر بار بار رقیق حملے کر کے مجھے اور آپ کو اس طرح چیک کرتا ہے جس طرح بے ہوشی کرنے والا یا سینس لیس کرنے والا ڈاکٹر ٹیکے لگا کے بعد میں چٹکیاں لگاتا ہے۔ یہ بار بار رقیق قسم کے حملے کرتے ہیں، اور حملے کرنے کے بعد ہماری حساسیت کو، سینسیٹیوٹی کو چیک کرتے ہیں، ابھی ان کا مزاج کیسا ہے۔ تو ہر حال میں بندے کو یہ کہنا چاہیے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیر اند مسلم۔ یہ کیفیات انسان کی، ہر ایک ہی تو رشتہ ہے، حضور کی ذات ایک ہی تو مان ہے، اور اگر وہ مان بھی باقی نہ رہے، ٹوٹ جائے، تو پھر بتائیں بڑے بڑے ڈاکو ہیں، لیکن سب سے بڑا ڈاکو وہ ہے جو مجھ سے اور آپ سے آپ کا ایمان شیل ہے۔ اس پر نو کمپرومائز۔ یہ پہلو عقائد پر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد صحابہ کرام کی ذات، کسی کے بارے میں نو کمنٹس،
جن کا ٹائٹل یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہے تو میں کون ناراض ہونے والے ہوتے ہیں؟ ان کا مسئلہ ان کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، نو کمپرومائز، اس پر کوئی بات سننے کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ۔ یہ اس وقت بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ نیگٹیوٹی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور نیگٹیوٹی معاشرے میں قبول بھی بہت جلدی ہوتی ہے۔ ایک منفی گل آ جائے تو سارے کہتے ہیں کی ہویا تو کسی نے چنگی ہوئے تو کہتے ہیں چھاڑ دو ہی بہتا چل جائے۔ خوبی اپنی ذات کے بارے میں بھی اتنا المیہ ہے، یہ بھی محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ سیانے کہتے تھے دیکھو اپنے عیب، دوسروں کے نہیں۔ اب عیبوں والا مسئلہ دور ہو گیا، اب تو لوگ اپنی خوبیاں بھی نہیں دیکھتے۔ میں کبھی نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیت عطا فرمائی۔ ہو سکتا ہے آپ بزنس کی فیلڈ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہو کہ آپ بزنس کے اعتبار سے پاکستان کا یہ خوبصورت نام بن جائے، اسلام کے خوبصورت تاجر بن جائے، یہ صلاحیت آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیوں آپ معاشرے کی اس قدرن کا شکار ہو گئے؟ لہٰذا جو صلاحیتیں آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، پوزیٹیو رہ کر معاشرے میں پوزیٹیوٹی کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور نیگیٹیوٹی کو اس وقت بہت زیادہ ہمیں اس پہلو پر بھی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ دوسری فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اسے بھی معاف۔ یار جیڑا اپنے ماں پیو نو راضی نہیں کر سکتا، دسو اپنے رب نو راضی کر سکے گا؟ لہٰذا یہ جوان ٹین ایجز جتنے ہیں، 12 مرتبہ ہم نے عرض کیا، ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، ان کو درجے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے، ان پہ بھی نو کمنٹس۔ اور جو بندہ شرارتی ہوتے ہیں نا، وہ آ کے ہی کہتا ہے آپ کے ابا جان بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ کام کبھی نہ کرتے تو پھر اچھے ہی رہتا۔ وہ یہ کہہ کے تو وہ فالٹ پیدا کرنے کی، آپ کو کنفیوز کرنے، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، اور یہی کام وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بارے میں کرتا ہے۔ نہیں جناب، ختم نبوت پہ پہرے داری تو ہونی چاہیے، لیکن کسی کی بات تو سن لینی، تو ہو سکتا ہے اس نے ایسے بات نہ کی ہو۔ کیوں؟ یہ مسئلہ ایسا حساس ہے، اس میں دوسری بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک مسئلہ آیا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، اور دوسرے نے یہ کہا اس پر دلیل کیا ہے، تو جس نے دلیل طلب کی وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس نے رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے میں شک کر لیا ہو۔ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، لہٰذا اس پر لوگ جو مرضی منصب کا آدمی آ جائے، سب سے بڑا منصب رسول اللہ کا، سب سے اولا و آنا، سب سے پانا و وانا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آلہ۔ یہ پہلو ہے ماں باپ کی فرما برداری۔ تیسرا، شراب کا عادی، مسلمان نشے کے ام الخبائث قرار دیا گیا، ساری خباثتوں کی جڑ شراب ہے۔ کفر یہ چاہتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ، کیوں ہم یہ اپنا جائزہ ریویو کرنے کے تیار نہیں ہیں؟ آپ اداروں میں بچوں کو بیچتے ہیں تعلیم لینے کے لیے، بچے نشہ لے کے آ رہے ہیں، ماں باپ کیوں نہیں توجہ کرتے؟ کیوں ایسے ادارے میں آپ اپنے بچے اور بچیوں کو بیچ رہے ہیں؟ پاکستان میں کالجز، یونیورسٹی، تعلیمی میدانوں میں نشے کی مقدار کتنی بڑھ چکی ہے، کوئی اس سے بے خبر تو نہیں ہے؟ کون اسے ختم کرے گا؟ اور یہ نشے کے ہر وہ دن ہمیں دے دیا گیا کہ جو دن ان کے ہاں نشے کے اعتبار سے اعلیٰ دن، اس میں ہماری قوم کو خراب کرنے، پھر بدکاری پر اصرار کرنے والا کہ برا کام کر رہا ہے کرتا ہی جاتا ہے، توبہ ہی نہیں کرتا، معافی نہیں کرتا، کسی سے معافی مانگتا ہی نہیں ہے، اس بدکاری پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تائب نہیں ہوتا، پھر قطع رحمی کرنے، بلا وجہ رشتے توڑنا۔ ہمیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے بس کاٹنے کا، کچھ جوڑنے کے مواقع بھی تلاش کرنے چاہیے، اور اگر بالفرض کٹ بھی جاتا ہے تو اس کٹے کو جس نے کاٹا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اسے کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ اور پھر جو کسی مسلمان سے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر کینہ اور دشمنی رکھتا ہے، وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی معافی کو نہیں پا سکتا۔ حرف آخر کے طور پر میں یہ بات صرف عرض کروں گا کہ یہ ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں خصوصی طور پہ توجہ کر کے اپنی عملی زندگی کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، اس رات کی ساری برکتوں کو پانے کی توفیق۔